دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك القمر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ تو حضرات کرامی حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس آیت کو دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ تو آج ہم اس ذات مقدسہ کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جس کا ذکر خود خدا کر رہا ہے۔ قرآن و حدیث اس بات پر ناطق ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ یہ زمین اللہ کا ذکر کر رہی ہے، زمان اللہ کا ذکر کر رہا ہے، مکین اللہ کا ذکر کر رہا ہے، مکان اللہ کا ذکر کر رہا ہے، چرند اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، پرند اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، شجر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، حجر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، انسان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ملائکہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، انبیاء اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آدم صفی اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نبی اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، عیسیٰ روح اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ کا نصیب تو دیکھو، میرے مصطفیٰ کے مقام و مرتبہ، میرے مصطفیٰ کی شان تو دیکھو کہ رب کائنات فرماتا ہے اے محبوب ساری خدائی مجھ خدا کا ذکر کر رہی ہے، میں خود خدا ہو کر تیرا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت نے کیا کو فرمایا تھا یہ زمین و سما تمہارے لیے، یہ مکین و مکان تمہارے لیے، یہ چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ کبھی والا فانا اللہ کا ذکر کہہ کر نبی کا ذکر کر رہا ہے، کبھی والا سوف یعطی کا ربو کا فترضا کہہ کر نبی کا ذکر کر رہا ہے، کبھی والضحی واللیل اذا سجا کہہ کر نبی کا ذکر کر رہا ہے، کبھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہہ کر نبی کا ذکر کر رہا ہے، کبھی قد جاءکم برہان من ربکم کہہ کر نبی کا ذکر کر رہا ہے، کبھی محمد رسول اللہ کہہ کر نبی کا ذکر کر رہا ہے، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کر نبی کا ذکر کر رہا ہے، کبھی یا ایھا النبی کہہ کر نبی کا ذکر کر رہا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر نبی کا ذکر کر رہا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر نبی کا ذکر کر رہا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے اے محبوب ساری خدائی مجھ خدا کا ذکر کر رہی ہے، میں خود خدا ہو کر تیرا ذکر کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے کیا کو فرمایا تھا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ رب اکرامی جس طرح ہر بات کا کوئی نہ کوئی موقع محل ہوتا ہے، اور جب کوئی بات موقع محل کے مطابق نہ کی جائے نہ تو وہ بات اچھی لگتی ہے اور نہ اس بات کا متکلم یعنی کلام کرنے والا عقل مند کراتا ہے، اسی طرح ہر محفل اور ہر مجلس کا کوئی نہ کوئی موضوع کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے جس کے گرد مجلس گھومتی ہے۔ تو دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کے علاوہ آپ کو کوئی ایسی ذات نہ ملے گی جو ہر محفل کا موضوع ہر محفل کا عنوان بنی رہی۔ اولیاء محفل کا عنوان ہوتے ہیں مگر اپنے دور اقتدار تک، اپنے خاص علاقے خاص زمانے تک بادشاہ محفل کا عنوان ہوتے ہیں مگر اپنے دور اقتدار تک، انبیاء محفل کا عنوان ہوتے ہیں مگر اپنے خاص علاقے خاص زمانے تک، اور وہ بھی پیدائش کے بعد لے کر۔ لیکن اگر کوئی پیدائش سے پہلے بھی ہر محفل کا موضوع ہر محفل کا عنوان ہوا، بلکہ مثال کے بعد بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہوں کہ قیامت کے بعد بھی ہر محفل کا موضوع ہر محفل کا عنوان ہوا تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو عالم ارواح میں جب محفل سجی، جب اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کے بارے میں عہد لیا تو عنوان ذات مصطفیٰ، نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں حضور کے آنے کی خبر دی تو عنوان ذات مصطفیٰ، زمانہ آدم صفی اللہ میں عنوان ذات مصطفیٰ، زمانہ نجی اللہ میں عنوان ذات مصطفیٰ، زمانہ خلیل اللہ میں عنوان ذات مصطفیٰ، زمانہ ذبیح اللہ میں عنوان ذات مصطفیٰ، زمانہ کلیم اللہ میں عنوان ذات مصطفیٰ، زمانہ حبیب اللہ میں عنوان ذات مصطفیٰ، زمانہ روح اللہ میں عنوان ذات مصطفیٰ، الغرض عالم ارواح یا عالم دنیا
یا عالم حشر ہو یا مقام محمود کا میلہ، ہر جگہ عنوان ذات مصطفیٰ، زبور میں انہی کے جلجے، تورات میں انہی کا ذکر، انجیل میں انہی کی نعت خوانی، قرآن میں انہی کے جلوے۔ مطلب یہ کہ خدا بھی انہی کا ذکر کرے، خدائی بھی انہی کے خطبے پڑھے۔ ہر موضوع وقت کا محتاج ہوتا ہے مگر وقت ذکر مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ کلمہ میں اللہ کا ذکر ہے تو نبی کا ذکر ہے، نمازوں میں اللہ کا ذکر ہے تو نبی کا ذکر ہے، اذانوں میں اللہ کا ذکر ہے تو نبی کا ذکر ہے، قرآن میں اللہ کا ذکر ہے تو نبی کا ذکر ہے، ایمان میں اللہ کا ذکر ہے تو نبی کا ذکر ہے، شریعت میں اللہ کا ذکر ہے تو نبی کا ذکر ہے، طریقت میں اللہ کا ذکر ہے تو نبی کا ذکر ہے، آئین میں اللہ کا ذکر ہے تو نبی کا ذکر ہے، دستور میں اللہ کا ذکر ہے تو نبی کا ذکر ہے، عبادت میں اللہ کا ذکر ہے تو نبی کا ذکر ہے، پاکستان میں اللہ کا ذکر ہے تو نبی کا ذکر ہے، انگلستان میں اللہ کا ذکر ہے تو نبی کا ذکر ہے، ہندوستان میں اللہ کا ذکر ہے تو نبی کا ذکر ہے۔ الغرض اس قبرستان میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے، جس جگہ کسی کا ذکر نہیں ہوتا۔ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تو وہاں پہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ تو عاشق رسول کا حضور علیہ السلام سے عشق کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ میں یہاں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کا ذکر کرتا چلوں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ واحسن منک لم تر قط عینی، آپ کے جیسا حسین میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، واجمل منک لم تلد النساء، آپ کے جیسا حسین کسی عورت نے چلا ہی نہیں، خلقت مبرئا من كل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ کو ویسے ہی بنایا گیا جیسا آپ نے چاہا۔ تو جس طرح کے شاعر نے کیا وہ فرمایا تھا لکھے بارک قرآن دے کھول سرے آقا تیری شان جیاں نہیں ہو دکھا، تیری شان دے کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشق اصلی جوڑ دکھا، تے کوئی نور آکے کوئی بشر آکے پیدا دین آتے یہ شور دکھا، اللہ والے اندل مکا دیتی چھلے اور دوسری ہو دکھا سی ہو دکھا۔ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا واقعہ بھی بیان کرتا چلو کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان ایک دوسرے کے پڑوسی تھے۔ مسلمان عاشق رسول کا جب میلاد کا مہینہ آتا تو مسلمان حضور علیہ السلام کی ولادت کے دن گھر میں چراغا کرتا اور حضور علیہ السلام کی ولادت کے دن حضور کا میلاد مناتا اور اس میں حضور علیہ السلام کی شان و شوکت بیان کی جاتی۔ ایک مرتبہ یہودی کی بیوی نے یہودی سے کہا کہ کیوں نہ یہ مسلمان اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں، ہم بھی ایک مرتبہ میلاد منا کر دیکھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا میلاد منایا۔ جب سو گئے، جب ان کے سر کی آنکھوں کو نیند آئی تو ان کی دل کی آنکھیں جان اٹھی۔ یاد رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ان کے گھر تشریف فرماتے ہیں جو انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کہا یہ تو وہی نورانی چہرہ ہے جس کا ہم نے آج میلاد منایا ہے، یہ تو وہی نورانی چہرہ ہے جس کی شان و شوکت جس کی نعتیں ہم تورات میں پڑھتے تھے۔ تو وہ دونوں حضور علیہ السلام کے قدموں پر گر گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو میں نے کہا یہ تو یہودی کا عالم ہے، یہودی حضور علیہ السلام کا میلاد منائے تو میلاد والے مصطفیٰ تشریف لے آئے، لیکن جب حضور کا سچا عاشق سچے دل سے حضور علیہ السلام کا میلاد مناتا ہے تو اس کی شان کتنی نرالی ہے کہ جس جگہ حضور علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا ہے اس جگہ فرشتے رقص کرتے ہیں۔ جس گھر میں حضور علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا ہے اس گھر میں فرشتے پورا سال حاضر رہتے ہیں اور اس کے گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس بیان میں دیکھیں حضور علیہ السلام کی شان مقام و مرتبہ اور شان کتنی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے تو کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا۔ صحابی نبی جنتی جنتی، چار یارانے نبی جنتی جنتی، ابو بکر و عمر جنتی جنتی، صحابی نبی جنتی۔ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے تو کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کر کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہوئے کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت اسماعیل قربان ہوتے ہوئے کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر جا کر کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا۔
محبت بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور حضور علیہ السلام سے اسی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح حضور علیہ السلام ہم سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا تھا، محمد کی محبت یہ ہر کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ محمد ہے متاع ایجاد سے پیارا، سن و فرزند سے، ماں باپ سے، اولاد سے پیارا، وما علینا الا البلاغ۔